صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ حضرات آپ کے علم میں ہے کہ ان مجالس درس میں قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے۔ اب آئیے کہ اسی ایمانیات کی بحث میں ہمارا اگلا درس ہے سورۃ تغابن، انشاءاللہ اس کا ہم مکمل مطالعہ کریں گے، لیکن پہلی 7 آیات کی جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اور تسبیح کرتی رہے گی اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اختیار اور بادشاہی کل کے کل اسی کے لیے ہے، اور کل تعریف کل شکر بھی اسی کے لیے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر شے کی قدرت رکھتی ہے۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے اللہ جس نے تم سب کو پیدا کیا، لیکن ایجب العجبیست، تخلیق اسی اللہ کی ہے، ہر انسان اللہ نے پیدا کیا، لیکن تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، منکر۔ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاتے ہوئے مومن شمار ہوئے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ، با مقصد۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری نقشہ گری کی ہے۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کیا ہی عمدہ نقشہ گری کی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہر اس شے کو جو تم چھپاتے ہو اور ہر وہ شے جو تم علیہ اعلان کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو واقف ہے تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک خبریں نہیں پہنچی تھیں ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے اعمال کی وبال اور سزا اسی دنیا میں چکھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کا جو انکار تھا رسالت سے، کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ ان کے پاس آئے تھے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو انہوں نے کہا، یہ اعتراض کیا کہ ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا۔ وَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑ لیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی شان استغنا اختیار کی۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے،
اسے کسی کی احتیاج نہیں، سترتا صفات ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کافروں کو یہ زعم ہو گیا ہے کہ انہیں شاید دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تمہیں لازماً دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں جتلا دیے جائیں گے تمہارے تمام اعمال جو تم نے کیے تھے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت سہل ہے، بہت آسان ہے۔ یہ ابتدائی 7 آیات ہیں سورہ تغابن کی، کہ جس کا ابھی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ان آیات پر ہم افہام و تفہیم کا سلسلہ شروع کریں، یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم میں جس مقام پر ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجئے۔ مدنی صورتوں کا ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے قرآن حکیم میں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک۔ یہ 10 مدنی صورتیں ہیں، ان میں سے 5 مدنی صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، یا ماضی کے صیغے میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے۔ ماضی کے صیغے کو اگر آپ نے ذہن میں رکھیں گے تو جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر اس لمحے تک ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں موجود ہیں، تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی تا قیام قیامت، اس زمین و آسمان کی ہر شے۔ تو ان 5 صورتوں کا آغاز ہوا اللہ کی تسبیح سے۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان صورتوں میں خاص طور پر یہ مدنی صورتیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک 10 مدنی صورتوں کا گلدستہ ہے۔ ان کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا نصف آخر ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جو لوگ بھی حضور پر اولین دور میں ایمان لائے تھے، ان کی جو ایمانی کیفیت تھی، انہیں جس درجے یقین قلبی والا ایمان حاصل تھا، اب بعد میں جو لوگ حضور پر ایمان لا رہے ہیں ان کا معاملہ وہ نہیں تھا۔ لہٰذا ان صورتوں میں آپ جو دوسری چیز نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ کچھ ملامت کا انداز بھی ہے، کچھ زجر کا انداز بھی ہے، کچھ ڈانٹنے کا انداز بھی ہے۔ اور اس بات کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو فوراً بعد ہی منافقین کی ایک معتدبہ تعداد وہاں پیدا ہو چکی تھی، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضور جب نکلے ہیں مدینے سے تو آپ کے ساتھ 1000 ساتھی تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے 300 ساتھیوں کو لے کر رستے ہی میں سے واپس پلٹ گیا کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ابھی لوگ کون تھے؟ گویا کہ ان 1000 میں سے تقریباً 1/3 تعداد منافقین پر مشتمل تھی۔ تو ان لوگوں کو کہ جن کے اندر ضعف ایمان پیدا ہو چکا ہے انہیں جھنجھوڑنے کا اور ملامت کرنے کا انداز ہے۔ اور تیسری جو بات ہے ان صورتوں کے اندر بڑی نمایاں کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی یہود، اس میں نصارہ کو بھی شامل کر لیجئے، یہود و نصارہ جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان کی بطور نشان عبرت جا بجا ان کی مثالیں دی گئیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہود مراد ہیں۔ مثال ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ اسی طرح آپ کو مل جائے گا سورہ جمعہ کے اندر بھی، سورہ صف کے اندر بھی۔ یہ تمام صورتیں وہ ہیں کہ جن میں اہل کتاب کا ذکر ہے بطور نشان عبرت کہ تم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی وہ جن گمراہیوں کے اندر، جن ضلالتوں کے اندر مبتلا ہوئی، آئینہ دکھا دیا گیا ہے مسلمانوں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی رستوں کے اندر، انہی چیزوں کے اندر ملوث ہو جاؤ۔ یہ چند باتیں تو مشترک تھیں کہ جو ان تمام صورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری تمہیدی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کی جو پہلی 7 آیات ہیں وہ بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے، ایمانیات ثلاثہ کے ضمن 7 آیات میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ بیان ہوئی۔ اب آئیے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اور کرتی رہے گی تا قیام قیامت اس زمین و آسمان کی ہر شے۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ سبح یسبح جس سے لفظ تسبیح بنا، یہ سے حرفی مادہ ہے، سبح یسبح، کسی شے کا اپنی سطح کو برقرار رکھنا، ہر اپنے مدار میں اپنی سطح کو برقرار رکھے ہوئے ہے، تیر رہا ہے۔ سبح یسبح تیرنا، اپنی سطح کو برقرار رکھنا۔ اگر کوئی شخص ہوا میں ہے تو گویا کہ معلق ہے، نہ نیچے اتر رہا ہے نہ اوپر جا رہا ہے، اور اگر پانی میں ہے تو اس کی سطح پر تیر رہا ہے۔ سبح یسبح کے معنی
سبح یسبح کسی شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا۔ اب تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا۔ ہر حسن، ہر خوبی، ہر خیر جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ جو مقام بلند اللہ کا ہے اس پر اس کو برقرار رکھنا، یہ ہے اصلاً تسبیح۔ اگرچہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، یہاں بھی ترجمہ جو موجود ہے، پاکی بول رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے۔ یہ پاکی بولنا یا یہ کہ پاک کرنے کا لفظ جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر کمی سے، ہر منفی شے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ ہے، اس سے پاک ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ نے تمہاری جو ایئر ڈرم ہے، جو سننے کی صلاحیت ہے، اللہ نے وہ فریکوینسی کے جس سے یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا، حضرت داؤد جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ تو درخت بھی شامل ہو جاتے تھے، حیوانات بھی شامل ہو جاتے تھے، حجر ہیں، نباتات ہیں، پودے اور درخت، ہر شے شامل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کانوں میں وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ ہم اس تسبیح کا ادراک کر سکیں جو یہ تمام چیزیں اس کائنات میں ہر شے اللہ کی کر رہی۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان عطا کی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی شے اپنے وجود سے بھی تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے نا۔ آپ نے کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی خوبصورت پھول دیکھا، اس خوبصورت پھول کو دیکھتے ہی اور اس کے اندر جو بہت ہی اس کا جو خوشبو ہے، فوراً آپ کا ذہن گیا کہ جس نے اس کی تخلیق کی ہے اس کی صفات کیسی ہوں گی۔ سبحان اللہ، گویا کہ یہ کل کا کل حسن جو ہے وہ اس پھول کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو جو خالق ہے اس شے کا، اس کی تسبیح ہے کہ جو لفظ سبحان اللہ میں سامنے آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس تسبیح کے حوالے سے بہت ہی پیارے الفاظ، یہ ہماری ترغیب اور تشویق کے لیے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا بھی ہم پہلی ہی آیت ہمارے زیر درس آ سکی ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور بقیہ آیات پر غور و فکر کریں گے۔ حضرات، وقفے سے پہلے جو گفتگو یہاں چل رہی تھی وہ اللہ کی تسبیح کے حوالے سے تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو قولی تسبیح ہے جو ہر شخص اپنی زبان سے کر رہا ہے، یہ چرند ہیں، پرند ہیں، انہیں بھی اللہ نے زبان عطا کی ہے۔ کیا عجب کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کی قولی تسبیح بھی کر رہے ہوں۔ نباتات ہیں، حجر ہیں، جمادات ہیں، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے کہ جو مقام بلند اللہ کا ہے اس پر اس کو برقرار رکھنا، یہ ہے اصلاً تسبیح۔ اگرچہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، یہاں بھی ترجمہ جو موجود ہے، پاکی بول رہی ہے اللہ کے لیے ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے۔ یہ پاکی بولنا یا یہ کہ پاک کرنے کا لفظ جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے، ہر کمی سے، ہر منفی شے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ ہے، اس سے پاک ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ نے تمہاری جو ایئر ڈرم ہے، جو سننے کی صلاحیت ہے، اللہ نے وہ فریکوینسی کے جس سے یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا، حضرت داؤد جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ تو درخت بھی شامل ہو جاتے تھے، حیوانات بھی شامل ہو جاتے تھے، حجر ہیں، نباتات ہیں، پودے اور درخت، ہر شے شامل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کانوں میں وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ ہم اس تسبیح کا ادراک کر سکیں جو یہ تمام چیزیں اس کائنات میں ہر شے اللہ کی کر رہی۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان عطا کی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی شے اپنے وجود سے بھی تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے نا۔ آپ نے کوئی خوبصورت منظر دیکھا، کوئی خوبصورت پھول دیکھا، اس خوبصورت پھول کو دیکھتے ہی اور اس کے اندر جو بہت ہی اس کا جو خوشبو ہے، فوراً آپ کا ذہن گیا کہ جس نے اس کی تخلیق کی ہے اس کی صفات کیسی ہوں گی۔ سبحان اللہ،
گویا کہ یہ کل کا کل حسن جو ہے وہ اس پھول کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تو جو خالق ہے اس شے کا، اس کی تسبیح ہے کہ جو لفظ سبحان اللہ میں سامنے آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس تسبیح کے حوالے سے بہت ہی پیارے الفاظ، یہ ہماری ترغیب اور تشویق کے لیے ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے فرمایا لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی اسی کے لیے ہے، اسی کا راج ہے۔ دی ایبسولوٹ کنٹرولر آف دس یونیورس، وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اختیار تو اسی کا ہے، اسی کے چاہے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کی تمام مخلوقات ہیں، اسی کی تخلیق ہے۔ لہ الحمد، اور کل حمد اور کل شکر بھی اسی کی ذات کے لیے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کی قدرت کا تم کیا اندازہ کر سکو گے؟ اس وسیع و عریض کائنات کی تخلیق انسان ہیں جو جملہ مخلوقات میں ٹاپ پر ہیں، کلائمیکس پر۔ لہ الملک کو نوٹ کیجئے، اختیار اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی کچھ اختیار دیا، لیکن یہ اختیار کتنا محدود ہے کہ میں اپنے آزادانہ اختیار سے اپنے دل کی حرکت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے جسمانی نظام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کر سکتا۔ مجھے اگر کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، کسی مرض میں مبتلا ہوں، تو ٹھیک ہے ادویات کا سہارا لوں گا، لیکن میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے انسان جو ہے بالکل بے بس ہے، محتاج ہے۔ ہم اپنی آزاد مرضی سے تو اپنے ناخنوں کا بڑھنا نہیں روک سکتے، اپنے بالوں کا بڑھنا نہیں روک سکتے، لیکن یہ کہ جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے کہ ہدایت کا رستہ بھی موجود ہے، ضلالت و گمراہی کا رستہ بھی موجود ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جو سورۃ البلد میں فرمایا گیا ہم نے انسان کی ہدایت کر دی ان دو گھاٹیوں کی طرف، دو راستے موجود ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، ایک جگہ فرمایا گیا۔ یہ اختیار انسان کو حاصل ہے کہ چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے اور چاہے کفران نعمت کرے۔ لہ الحمد، کل حمد اور کل ثنا۔ اور جیسا کہ سورہ فاتحہ کا جب یہاں درس ہو رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ حمد کے اندر صرف تعریف اور ثنا ہی نہیں ہے، بلکہ شکر جو ہے وہ جذبہ بھی موجود ہے۔ کل تعریف اور کل شکر اللہ کے لیے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، وہی اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، اور تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لیکن ایک بات نوٹ کر لو، خواہ کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، خواہ منکر ہو، اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں لفظ بصیر کو نوٹ کیجئے۔ بصارت ہوتی ہے کسی شے کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھنا، تو واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اسی اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ اور حق کا ترجمہ جو میں نے یہاں کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو جب ہم اس کا ترجمہ کر رہے تھے، با مقصد تخلیق ہے۔ حق ہر وہ شے ہے کہ جو عقلاً مسلم ہے، حق ہر وہ شے ہے کہ جو فی الواقع موجود ہے، حق ہر وہ شے ہے جو اخلاقاً واجب ہے، اور اسی کے ساتھ نوٹ کر لیجئے ہر وہ شے کہ جو با مقصد تخلیق ہے وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو ایک خاص مقصد کے لیے، اور انسانوں کو جو ضرب سنام ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کی پیدائش کس لیے تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اصل سبق جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ہر احتیاج پوری کر رہا ہے، ہماری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، ہمارا ہم سے بڑھ کر خیر چاہنے والا ہے، ہم اس کی بندگی سے آزاد ہو گئے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا یہ المیہ ہے اصل میں انسان کا۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اور اسی نے تمہاری نقشہ گری کی، اور کیا ہی عمدہ نقشہ گری کی۔ والیہ المصیر، دیکھیے یہاں پھر نوٹ کر لیجئے، پہلی آیت میں دوسری آیت میں جو کہا گیا تھا واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہاں فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور بالآخر سب کو اسی کے حضور لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ علم رکھتا ہے ہر اس شے کا جو تم چھپاتے ہو، خواہ اس زمانے میں اس دنیا میں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، لیکن ایک آنکھ وہ ہے جو دیکھ رہی ہے تمہارا ہر عمل۔ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو علی الاعلان کر رہے ہو
واللہ علیم بذات الصدور. اور اس سے اگلی ڈائمنشن کیا ہے؟ یہ صفت علم اللہ تعالیٰ کی یہاں جو بیان کی گئی اس کی 3 ڈائمنشن ہیں. اس پوری کائنات کی کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں. اور اس میں ایکسٹریم یہ ہے، نوٹ کیجئے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت سے اگر ایک پتا بھی اس سے جدا ہو کر زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں. اور دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ کچھ وہ اعمال ہیں جو انسان دوسروں کی نگاہوں سے چھپ کر کرتا ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون. چاہے زمین میں کسی غار کی تہ میں جا کر کوئی عمل کرو گے، اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں. اور تیسری ڈائمنشن کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان رازوں سے بھی واقف ہے. وہ وسوسے ہیں، وہ تمنائیں ہیں، وہ آرزویں ہیں، وہ مستقبل کے بارے میں حسین جو ہیں انسان نے بڑی، جسے آپ کہیے خیالی پلاؤ پکانا شروع کیا ہے، ہر شے اللہ کے علم میں. یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی جو ڈائمنشنز یہاں بیان کی گئی ہیں، اس میں 3 گریڈز ہیں. زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کے علم. جو تم چھپاتے ہو، جو اللہ اعلان کرتے ہو، وہ بھی اللہ کے علم ہے. اور تمہارے سینے جن رازوں کے مدفن ہیں، جو وسوسے اور جو تمنائیں آرزو تمہارے اندر موجود ہے، وہ چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں. معلوم ہوا کہ یہ صفت علم اگر انسان کے اوپر مستحضر ہو جائے، وہ یہ محسوس کرے کہ میں ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہوں، اللہ کی نگاہ میں ہوں. جس شخص کو یہ یقین قلبی والا یہ ایمان حاصل ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ اس سے پھر کسی گناہ کا صدور ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی فسق اور فجور میں مبتلا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی والا راستہ اختیار کرے؟ تو یہ پہلی 4 آیات حضرات ایمان باللہ کے موضوع پر قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے. اگرچہ اور بھی بہت سی آیات ہیں، مختلف مجموعے آپ کو قرآن حکیم میں مل جائیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت، یہ ایمانیات ثلاثہ کا جو مجموعہ ان 7 آیات میں موجود ہے، اس کی کوئی اور مثال قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً وہ تسبیح قولی بھی یقیناً مطلوب ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ وہ دل کی گہرائی سے اگر انسان کی زبان سے وہ کلمات برآمد ہوتے ہیں تو وہ ہے کہ جو اصل میں گویا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ بنیں گے آخرت میں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ 2 کلمات سبحان اللہ الحمدللہ، ہمیں تو اپنی ثقافتی زندگی کے اندر ان کو ایسے شامل کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد برقرار رہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللهم صل على محمد. اللهم صل